السلام علیکم دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ میں نے ڈسکرپشن میں ایک چینل منشن کیا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سب اس چینل کا وزٹ کریں، اس چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ اداس ہو کیوں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی اس لیے؟ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا؟ جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے کہ تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا تو اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس ابھی دعا قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہو گے۔ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے؟ کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسو کو بھی دیکھ سکے؟ صبر اور یقین سے تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی ہی آئے گی۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس یہ مشکل تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ سنو، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ صبر جتنا مشکل ہوتا جائے گا تمہارا انعام بھی اتنا انمول ہوگا۔ صبر کرو کہ صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کتنا پیارا ہے میرا رب، اور کتنا خوبصورت ہے اس کا سہارا۔ جب دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے تو ایسے میں یہ آیت بہت دلاسا دیتی ہے کہ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ اگر کبھی کوئی تم سے اپنا درد بانٹنے تو اسے خاموشی سے سن لیا کرو۔ جب کوئی تمہیں اپنے دل کے وہ زخم دکھائے جو دنیا کو دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، تب بس ایک سچے ہمدرد اور مسیحا بن کر ان زخموں کی مسیحائی کر دیا کرو۔ تب کسی بھی قسم کے مشورے، اصلاح، گناہ و ثواب کو بیچ میں مت لایا کرو۔ تم کسی انسان کے اندر کی کہانی کو کبھی نہیں جان سکتے، تم اس سے بے خبر ہوتے ہو۔ اس کی اذیت، درد اور بے بسی سے سوائے اللہ رب العزت کے کوئی باخبر نہیں ہوتا، اور تم کبھی کسی انسان کے غم کی شدت کو معلوم نہیں کر سکتے۔ دل کی تڑپ اور بے چینی کو ناپنے کے لیے پیمانے تھوڑی نہ دستیاب ہیں جن کی مدد سے تم کم یا زیادہ تکلیف کی پہچان کر سکو کہ فلاں کا غم بڑا ہے اور فلاں کا چھوٹا۔ درد تو درد ہوتا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، بس تکلیف سہنے والے دل ہی کمزور یا مضبوط ہوتے ہیں۔ کچھ دل درد کے ہلکے سے جھٹکے سے ہی بند ہو جاتے ہیں، اور بعض دل بڑے بڑے طوفان سہ جاتے ہیں۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تب اسے کسی ایسے ہمدرد کی اشد ضرورت ہوتی ہے جو اسے بغیر عذر کے سن سکے، جس کے سامنے وہ اپنا ہر اچھا برا بیان کر سکے، جو بنا ججمنٹ کے اسے بس یہ دلاسا دے کہ آگے سب اچھا ہوگا، جو اسے ایسے وقت میں تھام لے جب قدموں کی لڑکھڑاہٹ گرنے پر مجبور کر دے۔ اللہ رب العزت نے تبھی انسانوں کے اندر محبت و الفت کے جذبات و احساسات رکھے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بن سکیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان مسیحائی چاہتا ہے، لیکن مسیحا بننا نہیں چاہتا۔ ہر ایک کی چاہت ہے کہ اسے سنا جائے، سراہا جائے اور اس کی ہی کیئر کی جائے، لیکن کسی کی دلجوئی کرنا، کسی درد مند کی چند باتیں، بے بسی کی آہیں ہم سننا نہیں چاہتے۔ وقت نہیں یا پھر دل نہیں کرتا ہمارا۔
میرا ماننا ہے کہ بے شک ہر انسان کا سہارا اللہ رب العزت ہی ہے، وہی ولی ہے، وہی مددگار اور وہی غمگسار۔ ہم میں یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ کسی درد مند کی دلجوئی کر سکے، اس کے لیے چند سکون بھرے الفاظ زبان سے ادا کر سکے۔ جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے، سب کا غمخوار وہی ہوتا ہے۔ ہم انسان تو وسیلہ یعنی بہانہ بنتے ہیں اس کی طرف سے کسی کی مسیحائی کا۔ وہ ہمیں چنتا ہے اپنے کام کے لیے، اور ہم میں سے ہر انسان ایک خاص مقصد کے تحت اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بنا سبسکرائب کیے ہوئے مت جائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔